بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. بھائیو اور دوستو، پچھلے ہفتے جو آخری آیت پڑھی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا۔ اور یقینی بات ہے کہ جو بھی قوم اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دے تو پھر وہ خرافات میں خود بخود ڈوب جاتی ہے۔ اصلی دین توحید اللہ کی اصل کتاب سے جو دور ہٹ جائے تو پھر اس کے اندر بد عقیدگی اور وہم پرستی اور اندھ وشواس والی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہی کچھ یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر ان کے اندر جادو، منتر، ٹونا ٹوٹکا اور اس جیسی چیزیں آ گئیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے جن کو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی۔ وما يعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور یہ دونوں فرشتے کسی کو اس وقت تک کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم کو اللہ رب العزت نے تمہارے پاس آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا جادو سیکھ کر تم کفر نہ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ یہ جادو میں پڑ گئے اور جادو کو اپنایا اور اسی کو اپنا پروفیشن، اپنا بزنس انہوں نے بنا لیا تھا، اور اس کو وہ منسوب کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، کیونکہ اسی زمانے میں جو سرکش جن ہوتے ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے ان کا شہرہ تھا، ان کا چرچا تھا، انہی سے ساز باز کر کے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے کہ کسی کی جان لے لیا، کسی کو پریشان کیا، جو مقصد ہوتا ہے جادو کا۔ لیکن یہودی کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے سلیمان علیہ السلام سے سیکھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام پر الزام ہے، جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، یعنی یہ چیزیں ان کی اپنی ہیں، یہ شیطانوں سے سیکھ کر انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ پھر دوسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ اس دور میں شہر بابل، جس کو بیبیلونیا انگریزی میں کہا جاتا ہے، جو عراق کا پہلا نام ہے، وہاں پر جادو کا بہت زیادہ شہرہ ہوا، بہت زیادہ چرچا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے آسمان سے دو فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم پر اگر جادو کر دیا جائے تو اس کو کیسے ختم کرو گے، اس کو کیسے ختم کرو گے۔ تو اسی ضمن میں لوگ ان چیزوں کو، ان اصول کو سیکھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی بتائے کہ بندوق ایسے چلایا جاتا ہے، بندوق چلانے کا یہ طریقہ ہے، ہم نے سیکھ لیا۔ سکھانے والے نے ہمیں اس لیے نہیں سکھایا کہ ہم کسی کی جان لیں،
بلکہ ہمارے نالج کے لیے، ہماری جانکاری کے لیے ہمیں سکھایا تاکہ ہم ہوشیار رہیں، ایسی نوبت آ جائے تو ہم اپنا پروٹیکشن، اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو بھیجا، لیکن ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ چیزیں جان کر ان کو غلط نہ استعمال کریں، تو وہ فرشتے کسی کو وہ چیزیں بتاتے تھے تو اس سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو بھائی، یہ ایک آزمائش ہے کہ تم کو پہلے معلوم نہیں تھا جادو کے بارے میں، اب تمہیں معلوم ہو گیا، اب تم اس کا غلط استعمال کرو گے۔ تو لوگ کہتے تھے نہیں، ہم صرف جانکاری کے لیے سیکھ رہے ہیں، ہم صرف جانکاری کے لیے سیکھ رہے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ پھر سارے کے سارے یہودیوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ تو ان دونوں فرشتوں نے لوگوں کو جادو نہیں سکھایا تھا، بلکہ جادو سے حفاظت کا طریقہ بتایا تھا، لیکن اس کو انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی، ہم آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم تمہیں سکھائے دیتے ہیں، لیکن وعدہ کرو کہ تم اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ یہ وعدہ کر کے تو وہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے باتیں سن لیتے تھے، لیکن پھر اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو بنی اسرائیل ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ ایک جادو کی طاقت ہے کہ انسان اس سے بڑا بڑا کام کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جس کا ہوا لوگوں پر سوار ہوتا ہے کہ نہیں، جادو سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس سوچ کو ختم کیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یاد رکھو کہ اس کے ذریعے وہ لوگ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں اچھائی یا برائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو یہ نہ سمجھو کہ جادو سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، لیکن پھر بھی وہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ بنی اسرائیل کو اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ جو انسان بھی ایسی چیزوں کو خریدے گا، اختیار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر اگر ہم جادو اور ٹونا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے، ان چیزوں کو اپنائیں گے تو آخرت میں ہمارے لیے برا انجام ہے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی پکڑ اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ یہی کچھ یہودیوں نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور جادو کو اپنایا اور اس کے ذریعے اپنی سب کچھ اس کے اندر لگا دی۔ اس کے اندر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو صحیح علم ہو جاتا۔ آگے اللہ رب العزت نے دعوت والا طریقہ اپنایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے قرآن کا ایک اچھا اسلوب ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کو سدھرنے کے لیے، صحیح راستے پر آنے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے اندر ہزار برائیاں ہیں، ہزار بدعات اور خرافات ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اگر یہ لوگ ان خباثتوں کو چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت تیار ہے ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اور جنت میں ان کا گھر مقرر کرنے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ رب العزت کے پاس ملنے والا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔
لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو صحیح علم ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دعوت دیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلی جو آیتیں ہیں اس میں اس موضوع پر اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا نام آیا، شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا۔ عوام میں ایک قصہ ان کے بارے میں مشہور ہے، جو ایک من گھڑت کہانی ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے، لیکن ایک زہرہ نامی لڑکی کے ساتھ انہوں نے گناہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، ایک کنویں میں ان کو اوندھے لٹکا دیا، اور اس زہرہ نامی عورت کی روح کو اللہ رب العزت نے ستارہ بنا دیا، جو آج بھی آسمان میں زہرہ ستارہ کے نام سے چمکتا ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے جو من گھڑت ہے، لوگوں نے گڑھی ہوئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم نے اس لیے بتا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس طرح کی کوئی بات اگر ان کے بارے میں کہے تو آپ ہوشیار رہیں، جیسا کہ ہاروت ماروت نے کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سے روکنا اور اس سے بچانا مقصود تھا، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو ہے کیا؟ اگر جادو سچ ہے تو جادو کہتے کس کو ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو اتنا ذہن میں رکھیے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ جادو اس اثر کو کہا جاتا ہے جس کا ریزن اور جس کا سبب انسان کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اثر تو ہو لیکن سبب، کس وجہ سے یہ اثر ہو رہا ہے، یہ چھپا ہوا ہو۔ جیسے کچھ الفاظ ہم بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے جنات اور شیاطین، ان کا بھی اثر ہوتا ہے، ان کی شیطانی بھی ہوتی ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے سویا ہوا ہے بچہ، اچانک وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے، خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم سڑک پر دوڑ رہے ہیں اور ایک جگہ گر گئے، پیر زخمی ہو چکے ہیں، حالانکہ خواب میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت میں اس کا پیر زخمی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، قرآن کے اندر ہے۔ آخری سپارے میں، آخری صورت میں جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسان میں سے بھی جنات میں سے بھی جو شیطان ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، وہ انسان کے دماغ پر اثر ڈالتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز حقیقت بن کے سامنے آتی ہے، پھر وہ چیز حقیقت بن کے سامنے آتی ہے۔ تو جادو کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے دوا ہے، دوا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر دکھتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کہے تو کیسے اثر ہوتا ہے، تو ہوتا ہے جیسے مقناطیس ہے، چمبک، اس کی طاقت ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو اسی طرح سے جادو کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جادو کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان کی نظروں پر پردہ ڈال دیا جائے، ہاتھ کی صفائی جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ چیزیں انسان دیکھنے لگے جو حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، سحروا اعین الناس، کہ جو ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا کہ لوگوں کو وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں سانپ نظر آ رہی تھیں، حالانکہ وہ لاٹھی تھی، رسی تھی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ اور جادو کے ذریعے انسان کی حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ ایسے تجربے اور ایسے قصے موجود ہیں اور حدیث بھی موجود ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو بلی بنا دیا جاتا ہے، اس کو کتا بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قعقاع بن عمرو کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہودی اس زمانے میں بھی ان کے اندر خباثت نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ کلمات مجھے یاد نہ ہوتے تو آج لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا،
اگر مجھے وہ کلمات یاد نہ ہوتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں تو آج یہودی دشمنی میں ہمیں گدھا بنا دیتے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو آپ نے وہ کلمات پڑھ کے بتائے جو ہم نے لکھے بھی ہیں تاکہ ہر مسلمان کو وہ کلمات اچھی طرح سے یاد ہو جائیں، کہ ہر مسلمان ان چیزوں کو پڑھے۔ ہم نے اس کی کاپی بھی کروائی ہے، آپس میں اس کو تقسیم کر لیں اور مستورات میں بھی اس کو تقسیم کروا دیں کہ ہر مسلمان کو وہ کلمات اور وہ دعا یاد ہو۔ اللہ رب العزت جادو سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ ان کا اثر یہ ہوا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ یہودی پریشان ہو گئے لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور اس کا اثر ہوا تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی پر کیسے جادو کر دیا گیا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کفار کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں کو بیوقوف بناتے تھے، کہتے تھے کہ تم تو ایسے انسان کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی جس پہ جادو کر دیا جائے اس کو خراب سمجھا جاتا ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر نبی پر جادو ہوا تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہی کفار مکہ تو صحیح کہہ رہے تھے، تو یہاں پر جو جادو کیا گیا ہے اس سے نبوت کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس پورے واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہوا تھا۔ حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرائے گا، لیکن پھر بھی آپ پر جادو کا اثر۔ تو علماء نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن صاف ہو کہ جب نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو اور لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جادوگر نہیں ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں کیونکہ ان پہ جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ کفار مکہ اور یہودی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ یہودی جب پریشان ہو گئے، کوئی حربہ ان کا نہیں چلا، ان میں بڑے بڑے جادوگر تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کام نہیں کیا۔ تو مدینہ کے اندر لبید بن عاصم نامی ایک بڑا جادوگر تھا۔ 7 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے 7 سال کے بعد محرم کے مہینے میں ایک جماعت، ایک وفد اس لبید بن عاصم جادوگر کے پاس گیا۔ ان سے کہا کہ یہ 3 اشرفیاں رکھو، اور ہم تو جادو کرتے کرتے تھک چکے ہیں، تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کام کیا کرتا تھا، تو اس جادوگر نے اس سے ساز باز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ٹکڑا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے، اس کو منگایا۔ پھر اس میں اس نے جادو کیا، نر کھجور کے خوشے کے چھلکے میں اس کو پیوست کیا، اور اس میں وہ جو منتر وہ پڑھتا تھا وہ پڑھا، اور ایک تانت میں باندھ کر اس کو ایک اندھے کنویں میں، بنو زریق کے کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا، دفن کر دیا ایک پتھر کے نیچے، اور ایک موم کی مورتی، ایک گڑیا بنایا اور اس کے اندر سوئیاں چبھو دی۔ اس نے جادو کے سارے جو اس کے اصول تھے اس نے ادا کیے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں ہوا، بلکہ 1 سال لگ گئے۔ جب آخری وقت تھا 6 مہینے کے بعد، آخری جو 40 دن گزرے تو آپ پر اثر ہوا، اور آخری 3 دن تھے وہ اور زیادہ اثر ہوا۔ اثر اس طرح نہیں ہوا کہ آپ اول فول بک رہے ہوں یا کچھ غلط پڑھ رہے ہوں، غلط بتا رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پر اثر ایسے ہوا کہ گھر میں آپ آتے تھے،
آپ کچھ نہیں کیے ہوتے تھے لیکن آپ کو خیال آتا تھا کہ شاید ہم نے کچھ کیا ہے، پھر وہ واپس چلے جاتے تھے، یہ اثر ان پہ ہوا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس الجھن سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اسی دعا کے بعد آپ کو نیند آ گئی تو دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی شکل میں بھیجا، ایک سرہانے سر کی طرف اور ایک پیر کی طرف۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، تو پھر ایک نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ پھر ایک نے پوچھا کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس میں یہ چیزیں دفن ہیں، اس کنویں سے پانی سونت لیا جائے، نکال دیا جائے، پھر اس کو توڑا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری چیزیں بتائیں کہ میرے مالک نے میری دعا سن لی، میرے الجھن کو دور کیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ جاؤ بنو زریق کے کنویں کے اندر سے سارے پانی نکالو اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نکال لیے جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابیوں کے ساتھ خود تشریف لے گئے، تو ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اخیر کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لے کر اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس ایک گرہ کو کھولتے جاتے، ایک آیت پڑھتے جاتے، ساری آیتیں پڑھ لی آپ نے، ساری گرہیں کھول دی، آپ بالکل آزاد ہو گئے۔ ایسا لگا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کو باندھ دیا گیا ہو، آپ ایک بندھن سے چھوٹے ہوں، ہلکا پن محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے، لبید بن عاصم کو بلایا گیا، آپ نے کوئی سرزنش نہیں فرمائی، آپ نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ہوا کہ جب فرعون نے ہار نہ ماننے کی ٹھان لی تو الزام لگا دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات ماننے کے لائق نہیں ہے، لہذا اس نے اعلان کیا کہ مصر کے اندر جتنے اور آس پاس کے جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب آئیں اور مقابلہ ہوگا۔ ایک دن متعین کیا گیا، سارے تماشائی جمع ہوئے، تو بڑی بڑی لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا گیا، بڑے بڑے جادوگروں نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرشمہ، اگر تم جادوگر ہو، تم پہلے دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ قالوا یا موسیٰ اما ان نلقی و اما ان نکون اول من القا، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تم پہلے کاریگرم شروع کرو گے یا ہم شروع کریں؟ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم شروع کرو، دیکھیں کیا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو ان کی جو رسیاں تھیں، ان کی جو لاٹھیاں تھیں، جادو کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے سانپ وہ زمین پر رینگ رہے ہوں۔ تو اس کا اثر ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انک انت الاعلیٰ، جیت آپ ہی کی ہوگی۔ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، آپ کی جو لاٹھی ہے اس کو پھینکیے۔ ان کے جتنے سانپ تھے سب کو اس نے نگل لیا اور کہا کہ جادوگر چاہے جہاں سے بھی آئیں ان کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے نبوت کے معجزے کے سامنے۔ تو ہوا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے رب پر۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، ایک حقیقت ہے، نبیوں پر بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے اس کا علاج بھی متعین فرمایا ہے۔
جادو ہے کیا؟ ایک الفاظ ہیں، منتر ہوتے ہیں جو منہ سے نکالے جاتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ دو طاقت ہے، ایک اللہ کی طاقت، ایک شیطان کی طاقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کہا مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ رب العزت نے کہا انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت ہے۔ تو انہوں نے کہا اب میرا کام ہے کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، پریشان کروں گا۔ تو اس کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، ہر طریقے سے کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کے سامنے شیطان کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اگر کوئی جادو کرتا ہے یا اس طرح کا ٹونا کرتا ہے تو وہ چند الفاظ کہتا ہے جس کا اثر شیطان قبول کرتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو شیطان کی تعریف کرتا ہے، شیطان خوش ہو کر وہ کام کر دیتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لیتا ہے، ستاروں کے سامنے سجدہ کر لیا، کسی کا ناحق خون بہا دیا، زندہ چوزے کو زمین کے اندر گاڑ دیا، قبرستان کے اندر سے مٹی اٹھا لیا۔ ہر ایسا کام جو گندا ہے اس کو شیطان پسند کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جادوگر، سب سے کامیاب جادوگر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ناپاک رہتا ہے، نجس رہتا ہے، کیونکہ اس کی ہر ادا شیطان کو اچھی لگتی ہے، شیطان اس کا کام کرتا ہے۔ تو اگر کسی پر اس طرح کا جادو کر دیا جائے تو کیونکہ وہ شیطان کی طاقت ہے، دوسری طرف اللہ کی طاقت ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، اگر وہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے جیسا کہ صحابی رسول نے ادا کیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں ہم کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری جیسی کسی کی طاقت نہیں، اور تیرے کلمات کی طاقت ایسی ہے کہ اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ کلمات اگر کوئی ادا کرے گا تو سامنے اثر قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کے سامنے ہر طاقت ہیچ ہے، جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں، تو ضرور اللہ رب العزت اس کا اثر قبول کرے گا اور اس کو ختم کرے گا۔ تو اس کی کاٹ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے کہ اگر مومن بندہ اس کو اپنائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کا کالا سے کالا جادو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جادو اور اس طرح کی چیزیں انہی لوگوں پر زیادہ آتی ہیں جو ڈھلمل یقین ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کا یقین اللہ رب العزت سے ختم کر دیا جائے، لوگوں کا یقین اللہ رب العزت کی ذات سے ختم کر دیا جائے۔ یہ شیطان کا اولین مقصد ہے۔ تو جادو میں یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کاٹ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کا توڑ کیا ہے اگر کسی پر جادو کر دیا جائے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے حالات اچھے تھے، بزنس، بیوپار، تجارت اچھا خاصا چل رہا تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، سب برباد ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ چند کلمات ہیں میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، اگر تم ان کلمات کو کہو گے صبح و شام تو اللہ رب العزت تمہاری حالات صحیح کر دے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اور مسنون دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ دعا مل جائے گی۔ ابو داود کی حدیث میں اس دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنایا، صبح و شام میں اس دعا کو پڑھتا تھا، حالات پہلے سے کہیں زیادہ سدھر گئے۔ تو آج ہمارے ماحول میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر پریشان ہوتا ہے تو اس کی اصل وجہ کی طرف وہ نہیں جاتا، فوراً اس کا دماغ جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ کیوں ایسا ہوا اس پہ غور نہیں کرتا۔ شاید ہم نے محنت کم کی، شاید کہیں کچھ فالٹ ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ادھر نہیں انسان کی توجہ جاتی ہے۔ اور یہ جاہل نہیں بلکہ دیندار لوگوں کا یہ حال ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا خاصا ہماری دکان چل رہی تھی،
अचानक जो कारीगर है वो भी भाग गया, न कस्टमर आते हैं, न दुकान चल रही है, कुछ नहीं। तो उनसे जब पूछा गया कि आपकी जो दुकान है उसका किराया क्या है, उन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले जो किराया था 250 रुपये, वो भी आज, क्योंकि कोई कानून है कि एक मुद्दत तक अगर कोई किसी दुकान में रह लेता है तो फिर वो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, यहाँ का कानून है। तो मकान मालिक उसको हटा भी नहीं सकता और तनख्वाह उसकी बढ़ाता है, लेकिन ये बढ़ाता नहीं है। तो यहाँ पर वो जुल्म कर रहा है उस मकान मालिक के ऊपर। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि उसका जो असल मालिक था दुकान का, उसका इंतकाल हो गया है, अब उसके वारिसीन हैं। जब भी वो आता है किराया लेने के लिए, हम उससे यह कह देते हैं कि दुकान के कागजात दिखाओ, फिर वो चला जाता है। तो असल रीज़न जो बेबरकती की ये है कि जिसकी दुकान है तुम उसको किराया नहीं दे रहे हो और ख़ुद को बहुत बड़ा स्मार्ट समझ रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जो सारी बेबरकती और जो तुम्हें नज़र आ रही है वो उसकी वजह यही है कि जो दुकान का मालिक है उसके साथ तुम्हारा जो जायज़ ताल्लुक़ है उसको तुम नहीं अपना रहे हो, उसका हक़ उसे नहीं दे रहे हो, हक़ मार रहे हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन वो इसके पीछे पड़े रहते हैं कि शायद कोई वजीफ़ा हमें कोई बता दे, दुकान के अंदर बरकत आ जाए, कस्टमर आने लगें, जो जिस कारीगर को हम कम पैसे में रखें वो काम करे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी पे जुल्म करें और वजीफ़ा पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत उसमें अता फरमाए, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आज हमारे घरों में लड़कियां जो है ज़्यादा उम्र हो जाती हैं, माँ बाप इधर उधर बेतवज्जोही की वजह से सही उम्र में उनकी शादी नहीं करते, या फिर कस्टम और रिवाज और ख़ुद साख्ता जो ख़ानदानी चीज़ें हैं उसकी वजह से मजबूर होकर कोई कदम भी नहीं उठा सकते कि किसी और ख़ानदान में रिश्ता कर लें। तो उम्र जो ज़्यादा होती है लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो फ़ौरन घर वाले इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि सही उम्र में इसकी शादी कर दी जाए, नहीं, फ़ौरन फ़लाँ मज़ार फ़लाँ बाबा के पास जाते हैं, शायद इसका हल निकल आए, इसका इलाज हो जाए, चक्कर लगाते हैं जहाँ उनका वो ईमान भी लूटा जाता है और उनके पैसे भी लूटे जाते हैं। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि असल रीज़न है क्या, उसको दूर करो। इस सिलसिले में अंग्रेज़ जो गोरे हैं वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह पर उनका ईमान नहीं है। वो कहीं भी उनको कोई घाटा होता है फ़ौरन सर जोड़ कर बैठ जाते हैं कि हमारे मेहनत में कोई फ़ाल्ट है, कोई कमी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। फिर उसको दूर करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। अब हमारा दीनदार मुसलमान क्या करता है, इधर ध्यान नहीं देता, फ़ौरन उधर चला जाता है, किसी ने कुछ करा दिया है। अगर ये ज़हन में आए कि अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा है, ईमान उसका पुख्ता है, लेकिन इधर तवज्जो नहीं जाता, बल्कि इधर तवज्जो जाता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। बहुत सारे घरों में बहुएं होती हैं अकेली, सारा घर का काम उसके ज़िम्मे होता है कि शौहर के भी नखरे सुनना है, उसकी भी डांट सुननी है, और घर के अंदर 2-4 देवर हैं, उनका भी खाने का इंतज़ाम करना है, ससुर हैं, सास हैं, उनकी भी खिदमत करनी है। तो उनकी जो सारी प्राइवेसी है उसी में ख़त्म हो जाती है। और शौहर की अगर 2-4 बहनें आ गईं, चलो एक दिन तो ठीक है कि उसने उसकी खिदमत कर ली, 2-4 दिन अगर रह जाती हैं वो उसका हाथ भी नहीं बटाती हैं, अकेले काम से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, फिर वो मरीज़ बन जाती हैं, पागल हो जाती हैं। तो इसका इलाज क्या है कि उससे काम हल्का किया जाए, उसको आराम करने का मौका दिया जाए, लेकिन नहीं, चले जाते हैं कि फ़लाँ तावीज़ इसको दो, शायद इसकी तबीयत सही हो जाए, कोई वजीफ़ा बता दो, शायद इसकी तबीयत सही हो जाए। तो यहाँ पर कसूर किसका है, शौहर का है, ससुर का है, सास का है, जो नंदे हैं उनका है, और इनके अलावा कोई नहीं है जो औरत को मार्केट में सही तौर पर मरीज़ बना सकती। यही अफराद हैं जो एक औरत को मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं। तो जो असल रीज़न है उसको दूर करने की ज़रूरत है। जादू एक हकीकत है, उसका असर होता है, जादू के ज़रिए इंसान की जान भी ली जा सकती है। ये हम आपको बता दें, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप
کسی پہ وہ آزمائیں، جیسے ہاروت اور ماروت نے لوگوں کو بتایا تھا لیکن لوگوں نے اس کو آزمایا، پھر اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ جادو کفر ہے، اگر اس کے اندر ایسے کلمات جادو کرنے والا کہتا ہے جس میں شرک ہے، اللہ رب العزت کا انکار ہوتا ہے، شیطان کی تعریف ہوتی ہے، تب تو یہ ایسا کرنے والا انسان کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ منتر ونتر نہیں پڑتا ہے جس میں شرک اور کفر ہے، پھر بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی یہ گناہ کبیرہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو کسی کی جان اگر لینی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ جادوگر یہ اپناتے ہیں کہ اس کے کسی عزیز جس سے اس کا بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے، اس کی قبر سے مٹی لاتے ہیں اور چاند کی ایک تاریخ ہوتی ہے، پھر اس پہ جادو کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان فوراً مر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی قبروں پر کتبے نہ لگاؤ۔ جیسے رواج ہوتا ہے کہ قبر پہ نام لکھ دیا جاتا ہے، حاجی فلاں صاحب، تو تم کتبے نہ لگاؤ، گمنام رہنے دو، نہ تمہارے دشمن کو پتہ چلے گا کہ اس کے عزیز کی کون سی قبر ہے، نہ وہ وہاں سے مٹی لائیں گے، نہ تمہارے خلاف کوئی جادو کرے گا۔ تو اس فالٹ کو ہم نہیں دور کرتے ہیں، ادھر اپنی شان دکھانے کے لیے یا اپنی پہچان باقی رکھنے کے لیے قبر پر اس کو پختہ کر کے کتبے لگا دیتے ہیں، پھر سامنے والے کو موقع مل جاتا ہے۔ تو جڑ ہی کاٹ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم موقع ہی نہ دو ایسا کرنے کا۔ اور یہاں تک تجربے کی بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر چاند جب نکلتا ہے اس کی دعا پڑھ لے، چاند جب بھی دیکھے، چاہے رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو، اگر وہ دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد جو دعائیں ہیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں جو دعا لکھی ہوئی اس کو پڑھ لیتا ہے، تو زندگی میں کبھی بھی دنیا کا کوئی جادو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا جادو، بڑا سے بڑا ٹونا ٹوٹکا اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ چند اور بھی احادیث کے اندر بہت سارے کاٹ اور توڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جن کو ہم اپنائیں گے تو اللہ رب العزت صرف جادو ہی نہیں، ہر شر، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرف جاتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، انہی پر یہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں، انہی پر یہ چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ پریشان ہے، ناچنے لگتی ہے، کودنے لگتی ہے، لوگ لے چلے جاتے ہیں اس کو مزار پہ، کچھ دیر کے لیے، کیونکہ شیطانی قبضہ ہے، کچھ دیر کے لیے اثر ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم نہیں ہوتا، پھر وہ نسلم بعد نسلن چلتی، اس کے ختم ہوا اس کی بہن کے، اس کے ختم ہوا اس کی بیٹی کے، وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ختم اس وقت ہوگا جب اپنا عقیدہ درست کیا جائے کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت، کوئی قوت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ اگر انسان پکا مسلمان ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن سے بڑا وظیفہ کیا ہے، قرآن سے بڑا منتر کیا ہے، قرآن سے بڑی طاقت انسان اور مسلمان کے پاس کیا ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہے، اس میں اعظم آیت الکرسی کو کہا گیا ہے، اگر ہمیں آیت الکرسی یاد ہے، اگر ہمیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یاد ہے اور دعائیں یاد ہیں، یہ سب چھوڑیے، ہمارا ایمان پختہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ لیکن ہمارا ڈھلمل یقین یہ ہے، دیندار طبقہ، نمازی، خود کو شریف کہنے والے فوراً چلے جاتے ہیں بابا کے پاس کہ شاید ہماری بگڑی بن جائے، شاید کسی تعویذ سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ شیطان کا وعدہ ہے، شیطان کہتا ہے کہ بت کے پاس یا کسی غیر اللہ کے پاس اگر کوئی استمداد کے لیے آتا ہے تو اس کی بگڑی بنا دی جائے، اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ اس کی تو چاہت ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانے سے اللہ رب العزت اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تیری نازکی سے جانا کہ بدھاتا عہد بودا، انسان جو مر رہے ہیں، پریشان ہیں، الجھن ہیں، دن بدن لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، پھر بھی افاقہ نہیں۔
اللہ سے جو رشتہ استوار ہونا چاہیے وہ کمزور ہے۔ تیری نازکی سے جانا کہ بداتا عہد بودا، وہ رشتہ ہی کمزور ہے، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ اگر اللہ سے رشتہ استوار ہے، مضبوط ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن کو اپنانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے، اور جو اسم اعظم ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو بدعات، جو خرافات، جو بد عقیدی، جو اندھ وشواس، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کو دور فرمائے۔ اگر یہ چیزیں دور ہو گئیں تو انشاءاللہ ساری الجھنیں، سارے مسئلے، سارے مسائل، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں وہ خود بخود دم توڑ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔